السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا اور پروردگار دونوں جہاں کا مالک ہے۔ اسی کی تعریف کے لیے سامعین حضرات کے سامنے کچھ طریقت اور معرفت اور توحید کے باتیں، ہمیں اللہ اس کے رسول کے طرف راغب ہونے کے لیے کچھ نفس کی معلومات کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ طریقت کے اندر اپنے وجود کی، اپنے نفس کی، اپنی روحوں کی اصلاح کی جاتی ہے۔ اپنے اپنے پیر و مرشد خانقاہوں میں وہ تربیت اپنے مریدوں کو دیتے ہیں۔ آج صرف مرید بن کر چھوڑ رہے ہیں۔ مریدین اپنا فرض نبھانا چاہیے اور پیر اپنے مریدوں کو تربیت دینے کے لیے ان کو دعوت بھی دینا چاہیے کہ بیعت دیکھو بابا، بیعت کر چکے ہو، بیعت کرنے کے بعد اس کا حق بھی ادا کرو۔ تم جن چیزوں کے لیے بیعت کرتے ہو ان چیزوں میں اللہ اس کے رسول کی پہچان کا ہونا، تمہاری زندگی سنورنا، تمہاری دنیا سنورنا، تمہاری آخرت بھی سنورنا۔ اسی لیے کہیں بزرگوں نے اہل بیت یا اہل طریقت میں پہلے نفس ہی کا ظہور کیا ہے، یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ یعنی جو اپنے نفس کو پہچانا وہ اپنے رب کو پہچاننے کے بعد میں دنیا کی کوئی شے، دنیا کا کوئی مذہب، دنیا کی کوئی خیالات اسے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جب رب ہی پہچان میں آ گیا تو دنیا کی ہر چیز فیکی ہو گئی۔ ہمیں عبادت جب کرتے ہیں تو اللہ کا دیدار اور اللہ کی حمد و ثنا اگر حاصل ہو گئی تو دوسرے اس کی بنائی ہوئی چیزوں کے پیچھے کیوں لگیں گے؟ ہم جہنم کا ڈر یا جنت کی آس، ہم اللہ اس کے رسول کو، اپنے عادتوں کو، ہم کسی کے ساتھ غلط کر رہے ہیں کیا یہ ڈرنا چاہیے؟ ہم خود ڈرے تو اللہ اس کے رسول کو ڈرنا ہے۔ تو اپنے آپ کو کون سے گناہوں میں مبتلا کر رہا ہوں، کیا اپنے آپ کو یہ دن بھر ہم اپنے سوچ میں رہنا چاہیے۔ اسی لیے تصوفانہ ایک نکتہ اور حدیث بھی پیش ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، اگر اس قلب میں خشوع پیدا ہو جائے، اگر اس قلب میں خشوع پیدا ہو جائے تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع ہوگا۔ اہل تصوف اور صوفیہ اکرام، اب تک ہم نے نفسوں کے کہیں مقامات اور ان کے کردار پر اور ان کے عمل پر توجہ کیے ہوئے ہیں۔ اب ایک اور نفس کے مقام اور اس کے عمل کے متعلق بھی کچھ معلوم کریں گے۔ اگر نہیں معلوم ہوتا ہے تو اپنے رہبروں سے دریافت کر لیجئے۔ اب تک معلومات حاصل کیے ہیں تو نفس کا عمل پورے وجود میں رہتا ہے۔ نفس کا عمل پورے وجود میں رہتا ہے اور نفس امبارہ
اور نفس لوہمہ بھی اپنا اثر پورے وجود پر رکھنے کے ساتھ اپنی منزل اور مقام کوئی اعضائے تناسل میں قائم کیا ہوا ہے تو کوئی اپنے مقام کو لسان میں قائم کیا ہے. یعنی جب اپنے نفس کے امبارہ کو بھی پہچانتے ہیں تو اس کی غذا کا پہچاننا اور نفس لوہمہ کی غذا پہچاننا، نفس رہنما کی غذا پہچاننا. اور اگر میں اس وجود کو اچھی طرح اللہ نے بخشی ہے، بار بار زندگی نہیں ملتی ہے ہم کو، اس مالک کے بے نیاز کا شکر گزار ہیں کہ ہم نے زندگی عطا کی، اس کی حمد و ثنا کرنے کے لیے ہم عاجز ہیں. ہماری کیا بے شک کہ ہم اس کی تعریف کر سکیں. اب ہم نفس ملہمہ کے متعلق کچھ معلومات حاصل کریں گے. روحانیت میں عمل کا ہونا بہت ضروری ہے. ابھی ایسے کہیں گہرے باتیں ہیں، اگر میں معاشرے میں کہہ دوں تو یہ پیر و طریقت کے باتیں ہوتے ہیں، اور شریعت والوں کے لیے یہ باتیں غور فکر کے ہیں. کہیں قرآن حدیث میں بھی ہے، اس کو غور کیجئے. یہ ایک ایسا مقام اور منزل ہے، نفس ملہمہ جس منزل کی طرف اپنا رخ کیا اسی مقام کا ہو کر رہ جاتا ہے. اس کی تفسیر اور آگے بھی ہوتی ہے. وہ حال میں اپنے مریدوں کو شریعت سے لے کر عادت، اخلاق، کردار سب بتائیے. بہت ہی اہم مقام ہے، کیونکہ قلب کی کیفیت اس کے اندر بھری ہوئی ہوتی ہے. یعنی دل کی کیفیت اس کے اندر بھری ہوئی ہوتی ہے، اور ارادے قلب میں پیدا ہوتے ہیں. ارادہ جب کرتا ہے تو قلب میں پیدا ہوتا ہے. ارادہ نہ ہو تو خلقت میں بھی پیدا نہ ہوتی. ارادہ نہ ہوتا تو خلقت بھی پیدا نہ ہوتی، اور نہ ہی وجود ہوتے، اور نہ ہی دنیا وجود میں آتی. اسی لیے اللہ کیا بولتا ہے، میں ارادہ کیا کہ میں پہچانا جاؤں، اس لیے میں نے خلق کو ایجاد کیا. اور دنیا وجود میں آتی ہے جب تک ارادہ نہیں، کچھ بھی حرکت نہیں. قوتیں وجود رہنے کے باوجود ارادہ پیدا نہیں ہوا تو کچھ بھی نہیں. ارادہ پیدا ہو تو عمل میں آتا ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں. ارادہ قلب میں پیدا ہوتا ہے. قلب گوشت کے لتڑے کو نہیں کہتے، وہ خون کو فلٹر کرنے والا ہے. اور قلب نفس ملہمہ کا گھر اور ارادہ دنیا پیدا ہوئی. کائنات وجود میں آئے. ارادہ ہوا تو آدم کا پتلا بنا. ارادہ ہوا تو آدم میں اپنی روح کو پھونکا. ارادہ ہوا تو آدم کو خود اپنی صورت دے دی. اور ارادہ ہوا تو آدم کو ظاہر اور باطن قوتوں سے آراستہ کیا. اور ارادہ ہوا تو ایک جان سے کئی جانوں کو وجود میں لایا. قدرت کا کمال ہے سب. ارادہ ہوا تو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم کیا. ارادہ ہوا تو آدم کے وجود سے حوا کو نکالا. ارادہ ہوا تو آدم حوا سے کئی نسلوں کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا تو وہ ایک جان سے کئی جانوں کو پیدا فرمایا. اہل تصوف
اور اہل صوفیہ اکرام حضرات اس راز کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ خواہش نفس کی پیروی میں اللہ تعالیٰ سے انحراف نہ ہوئے، افعال اور حوال کو بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے سمجھیں۔ اس کی قدرت ہے کہ وہ ایک نفس سے، ایک جان سے انگنت جانوں کو پیدا کر سکتا ہے۔ آدم کو بنایا اور آدم سے حوا کو نکالا، ایک وجود سے ایک وجود بنا اور ایک جان سے ایک جان ظاہر ہوئی۔ ان دونوں جانوں سے قیامت تک کی نسلوں کو وجود میں لا رہا ہے، اور وہ وجود میں آ بھی رہا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہ زوجہا۔ اے لوگوں، ڈرو اس رب سے جس نے تم کو ایک ہی جان نفس سے پیدا کیا، اور اسی جان سے اس کے زوج کو بنایا، اور ان دونوں سے بہت مردوں اور عورتوں کو وجود میں لایا۔ ایک واحد نفس سے اللہ پاک نے ایک اور نفس کو پیدا کر کے ان دونوں نفسوں سے کئی نفسوں کو وجود میں لایا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔